بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 105 میں اللہ پاک نے کہا کہ اس میں یعنی اس قرآن کے اندر ہم آیتوں کو نصرف الآیات یعنی گھما پھرا کر یا پھیر پھیر کر ہم تمہیں جو ہے بتاتے ہیں تاکہ تمہیں اچھے سے یہ چیز سمجھ میں آئے، تاکہ تم کو بیان ہو سکے۔ لقوم یعلمون، پھر یہ اس کے لیے کلیئر ہو جائے گی جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ آیتوں کو ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے کئی طرح سے سمجھائی جاتی ہے قرآن میں بات، تو اس لیے آیتوں کو پھیر پھیر کے لایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر جب ہمیں سمجھنی ہوتی ہے کوئی رولنگ، تو ہم اس سے ریلیٹڈ سارے آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن سارے آیتوں کے ذریعے اس ٹاپک پہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ پھر وہ چیز لیکن اس سے بیان بھی ہوگا، ایکسپلینیشن بھی ہوگا، لقوم یعلمون، ان لوگوں کو جو پھر علم رکھتے ہیں، جو علم کی بنیاد پہ ہیں، ان کو پھر یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی کہ کیسے اللہ پاک آیتوں کو طرح طرح سے لا کے طرح طرح سے سمجھا کر کے ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بارے میں جب بتاتا ہے، توحید کے بارے میں بتاتا ہے تو طرح طرح سے سمجھاتا ہے، آخرت کے بارے میں سمجھاتا ہے، طرح طرح سے سمجھاتا ہے، تو پھر کے اللہ پاک ہمیں بتاتا ہے۔ پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 2 میں ہے تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ جو آیت ہیں یہ کتاب المبین کی ہیں۔ مبین کا مطلب ہم کہتے ہیں روشن، کلیئر، جو بالکل واضح ہو۔ تو قرآن اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کتاب المبین کی آیتیں ہیں، یعنی اس کتاب میں، اس ریکارڈ میں، اس بک میں سری آیتیں ہیں، روشن آیتیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ تو ہمارے لیے مکمل یا فائنل پروف نہیں ہے، قرآن ابھی بھی سیمی فائنل پروف ہے۔ اگر قرآن سے کوئی چیز ثابت بھی ہو جائے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمیں وہاں بھی دیکھیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور وہاں میں اور یہاں میں اگر تضاد ملتا ہے تو ہم قرآن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہاں پہ لے لیتے ہیں۔ قرآن اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ کیا اس اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حکم بنا رہے ہو؟ کیا اس کتاب میں آیت مبین جب ہیں تو اس کے بعد بھی تم اس کو یہ مانتے ہو کہ آیت مبین نہیں ہے؟ آیت مبین یعنی کہ صاف، یعنی بالکل کلیئر ہے، اس میں کلیئر ہوگا لیکن تدبر کے بعد، تفقع کے بعد، غور و فکر کے بعد ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دوسری دنیاوی کتاب ہے جہاں پہ آپ کو سینٹنس بائی سینٹنس چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ قرآن میں لمیٹڈ ورڈز میں انلمیٹڈ میننگ ہے، کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی ہے۔ اس لیے قرآن کا انداز ایسا ہے کہ انسان جتنا یعنی اس کو ایسا لکھا گیا ہے کہ جتنا زیادہ اس پہ غور کریں گے، جتنا زیادہ اس پہ تفقع کریں گے، اتنی زیادہ چیزیں سے کھلتی چلی جائیں گی۔ جن لوگوں نے یہ طے کر لیا پہلے سے کہ صاحب ہم تو غور کریں گے ہی نہیں اس پہ، پہلے کے لوگ غور کر چکے، تو جب پہلے کے لوگ غور کر چکے ہم انہی کے انڈرسٹینڈنگ کو لیں گے، تو وہ ہمیشہ زندگی پر اتنی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ، جس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی۔ لیکن جب آدمی ایسے قرآن کو اپروچ کرے کہ نہیں، یہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، میں اس کا مدعو ہوں، تو مجھ سے اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے، میں اس پہ غور و فکر کروں، تب پھر اس میں بہت ساری چیزیں نکلیں گی۔ اب اس میں قرآن کو سمجھنے کا ایک اصول جو بہت اہم ہے، یا قرآن کو سمجھنے کی ڈائریکشن میں جو ہم پڑھیں گے، اس میں بات آتی ہے عربی زبان کی۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے۔ کیوں ہے قرآن عربی زبان کے اندر؟ اس لیے نہیں کیونکہ عربی ایک سپیریئر لینگویج ہے، اس لیے نہیں کہ عربی ایک اسلامک لینگویج ہے، بلکہ اس لیے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے اندر تشریف لائے اور ان کی زبان عربی میں تھی۔ قرآن نے کہا ہم سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کے زبان میں بھیجا، اس کی قوم کے لسان میں بھیجا۔ تو جو نبی جس علاقے میں آئے، اللہ کا کلام اس زبان میں ان کے اوپر نازل ہوا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے اندر آئے، عربی بولتے تھے، ان کی قوم عربی سمجھتی تھی، تو ان کے اوپر جو کلام اترا وہ عربی میں اترے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی ایک سپیریئر لینگویج ہے اور ہندی جو ہے انفیریئر لینگویج ہے، یا انگلش کوئی کافروں کا لینگویج ہے۔ ہر زبان اللہ کی نشانی ہے۔ عربی کی اہمیت یہ ہے کہ آخری کلام اس زبان میں اترا۔ عربی کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ڈیٹیلز ہمیں عربی زبان میں ملتے ہیں۔ تو اب قرآن چونکہ عربی میں اترا تو قرآن سمجھنا ہے، اس لیے پھر عربی زبان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ قرآن کا لینگویج جو ہے وہ عربی ہے، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک چیز اور بہت اہم ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا، بہت اچھے سے سمجھیے گا۔ اللہ پاک کی ذات ٹائم اینڈ اسپیس سے اوپر ہے، اللہ پاک کی ذات
کسی کلچر میں قید نہیں، کسی لینگویج میں قید نہیں. اللہ پاک کا کوئی لینگویج یا زبان ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ ہم بولتے ہیں. اللہ پاک انسانوں تک اپنے پیغام کو کنوے کرتا ہے، اپنے میسج کو کنوے کرتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک اس زبان میں کنوے کرتا ہے جس زبان میں لوگ سمجھتے ہیں کسی چیز کو. اب اللہ پاک کو عرب کے لوگوں کو کچھ کنوے کرنا تھا، تو اللہ کی کوئی تو زبان یا اللہ کے کلام کا کوئی آکار یا اللہ کے کلام کا کوئی یعنی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جب وہ عربی زبان کے اندر نازل ہو گئی تو اب وہ ایک کتاب کی شکل میں ہم تک آ گئی، قرآن نام کی کتاب کی شکل میں آ گئی. تو اس لیے اللہ پاک جو بھی کنوے کرے گا ہمیں، انسانوں کو جو بھی کنوے کرے گا، وہ اس زبان میں کرے گا جس زبان کو لوگ سمجھتے ہیں، جو زبان وہاں بولی جاتی ہے. اسی لیے جو ایگزامپلس لیے جائیں گے، جو مثالیں دی جائیں گی قرآن کے اندر، یہ وہ مثالیں یا وہ چیزیں بتائی جائیں گی جس کو انسان سمجھتا ہے. ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا جس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اس چیز کی اہمیت آپ کو اور آگے سمجھ میں آئے گی جب ہم قرآن کے دوسرے اصولوں کی بات کریں گے. ابھی صرف یہ سمجھ لیجئے کہ عربی جو ہے یہ اللہ کا میسج ہم تک کنوے کرنے کا ایک میڈیم، ایک مادھیم کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اس لیے عربی جو ہے یہ قرآن کا ایک مادھیم ہے، میڈیم ہے، نہ کہ قرآن کا سبجیکٹ ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک تو ہو گیا کہ سبجیکٹ، کہ قرآن جو ہے اس کا ایک سبجیکٹ، ایک وشے، ایک وشے ہی عربی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن جو پہنچا ہم تک، اس کا ایک میڈیم جو ہے، مادھیم جو ہے، وہ عربی زبان ہے. جس طرح قرآن ہم تک پہنچا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، تو کچھ میڈیمز بنے، کچھ مادھیم بنے. کتاب کی شکل میں آنے کے لیے بھی ایک مادھیم، ایک میڈیم ہونا تھا، ایک زبان چاہیے تھی. وہ زبان جو ہے عربی لینگویج بنا. تو اس لیے عربی کی اہمیت اس لیے اب بڑھ جاتی ہے کہ آخری کلام عربی میں اندر ہے. تو جب ہم قرآن کو سمجھنے جائیں تو ہم اگر کہیں پہ ہم سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یا کسی نے توجہ دلائی یا خود کچھ کھٹکا ٹرانسلیشن کو دیکھ کے، اب ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی خود کچھ کھٹکتا ہے، تو ضرور وہاں پہ جا کے عربی کے لفظ کو دیکھ لیجئے کہ عربی کا کیا لفظ کا استعمال ہوا ہے. ممکن ہے ٹرانسلیٹر سے تھوڑی سی غلطی، تھوڑی سی چوک ہو گئی ہوگی، بیکاز آف ہز اون بایسنس. خود ذہن میں ایک انسان کا جو پریجوڈس مائنڈ ہوتا ہے، ایک ذہن میں پہلے سے جو نالج ہوتا ہے، انسان اسی کے حساب سے ٹرانسلیٹ کرنے جاتا ہے، تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اگر قرآن کے ٹرانسلیشن کو دیکھ کے اگر آپ کو اور غور فکر کرنا ہے تو وہاں پہ یہ ضرور دیکھیں کہ قرآن کے اس ٹرانسلیشن میں عربی کا کیا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن نے اپنے بارے میں کہا کہ بلسان عربی مبین، مبین عربی ہے، جو صاف صاف عربی زبان ہے وہ ہے. تو اس لیے قرآن کے سمجھنے کی اہمیت یہ ہے کہ عربی زبان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں یا جانیں. اور عربی پھر وہ جو عربی اس وقت میں بولی جاتی تھی جبکہ قرآن نازل ہوئی، یہ عربی نہیں ضروری ہے کہ جو آج کنورسیٹ کیا جاتا ہے، آج جو عرب لوگ بات کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چینج ہوتی رہتی ہیں، کچھ ورڈز چینج ہوتے رہتے ہیں، کچھ الفاظ جڑ جاتے ہیں، کچھ الفاظوں کے میننگز بدل جاتے ہیں. تو اس بنیاد پہ جو پچھلے زمانے کی جو بہت ساری عربی کی جو کلاسیکل عربی کی جو ڈکشنریز ہے یا جو کتابیں ہیں جس میں آپ کو اس کتاب عربی الفاظ کا لغت، معنی، ڈیٹیل چیزیں ملیں گی، وہ بہت ساری ہیں. 3 نام یہاں پہ دیا گیا آپ کے سامنے: لسان العرب جمال الدین ابن منظور کی، تاج العروس الزبیدی کی، قاموس الفیروز آبادی کی. تو ان لوگوں نے بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری عربی کی کتابیں ہیں جہاں پہ کہ آپ عربی کے چیزوں کا میننگ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا نکلتا ہے. اور بعض وہ کتابیں ہیں جس میں کہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے ہی بتایا گیا ہے. مثال کے طور پر امام راغب کی کتاب ہے. امام راغب کے دو پارٹ میں PDF بھی ان کا اویلیبل ہے، جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیزوں کا معنی، کہ معنی کیا ہے کسی ورڈ کا. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگر دکھاؤں، مفردۃ القرآن جدید، تو ان کتابوں کو دیکھنے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی لفظ کہاں کہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے اور وہاں پہ اس کا کیا میننگ ہے. یہ امام راغب کی ہے کہ مفردۃ القرآن، اس کے اندر انہوں نے جو ہے، آپ بہت اچھا انداز ہے، اب آپ کو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے. کوئی بھی جو لفظ ہے اس کا معنی بھی بتایا گیا ہے اور اس کو یہ بھی بتایا گیا ہے قرآن کی کس آیت میں کہاں کہاں یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسے مثال طور پہ اب یہ لفظ اثر، الف سے رام، تو اب اس کا پھر بتایا گیا اس کا معنی کیا ہے،
ہے نا, کسی شے کا حاصل ہونا جو اصلی شے کے وجود پر دلائل ہو, اس سے فاعل ہے, اثر کی جمع آتی ہے, قرآن پاک میں ہے. پھر قرآن کی آیت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے ثم قفینا علی, تو اب قرآن کی آیتوں کے حوالے سے ہی بتایا جاتا ہے, اور اس چیز کا کیا معنی ہے, کہاں کہاں یوز ہوا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ سمجھنے کا. تو یہ ایک امام راغب کی ایک ڈکشنری ہے, یعنی کہ لیکزیگون ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لینس کا بھی لیکزیگون ہے جس کے ذریعے کہ آپ قرآن کے میننگ کو سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. تو کسی لفظ کو اگر سمجھنا ہے تو اس میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے یہ. مثال کے طور پہ یہ corpus.quran.com ورڈ ہے. اب اس میں ہر ایک آیت کے ایک لفظ کا الگ الگ میننگ ہے. اب رجال لفظ ہے مثال کے طور پہ, تو اب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ پھر قرآن میں یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا, قرآن ڈکشنری کہاں کہاں استعمال ہوا یہ بھی بتائے گا. پھر آپ یہاں سے لینس لیکزیگون میں بھی جا سکتے ہیں. لینس کا لیکزیگون جو ہے یہ بھی عربک ڈکشنری کی کتاب ہے جس میں کہ آپ کو لفظ کا معنی بتایا جاتا ہے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کیا سمجھا جاتا تھا, عربی پوئٹری میں اس کا کیا میننگ تھا, عربی شعر و شاعری کے اندر اس کا کیا میننگ تھا, یہ آپ کو بتایا جاتا ہے. تو اس سے آپ کو سمجھنے میں چیزیں بہت ہیلپ فل ہوں گی, آسان ہوں گی. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی بھی لفظ ہے, تا ہے تو تا کا بتایا جا رہا ہے ناؤن آف انڈیکیشن ڈینوٹنگ دیٹ وچ از فیمیل اور فیمینائن. تو کافی چیزیں تفصیل کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ بتانا یہ غرض ہے کہ آپ سمجھنے کے دوران قرآن میں جب آپ ایفرٹ ڈالیں گے اور اس میں اگر عربی دیکھنا ہو تو آپ عربی کے ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور عربی کے ایکسپرٹ سے بھی پھر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو عربی کے ایکسپرٹس ہیں. اور آج کل بہت سارے ایپس بھی آ گئے ہیں, بہت سارے ویب سائٹس بھی ہیں جہاں پہ کہ آپ کو ڈیٹیل میننگ مل جائے گی عربی کے تعلق سے. تو عربی جاننا اس لیے اہم ہے کیونکہ کئی بار ٹرانسلیشن میں کچھ اگر گڑبڑی ہو جاتی ہے تو وہ پھر عربی سے کلیئر ہو جاتی ہے چیزیں. میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب دیکھیں ایک ورڈ, بہت ساری چیز ہوتی ہے بول چال کے لینگویج میں, اردو میں میننگ بدل جاتا ہے. جیسے شراب لفظ ہے, اب شراب لفظ کو مطلب اب اردو میں بولے شراب پیو گے, شراب پینا, تو سامنے والا غصہ آ جائے گا کہ تو شراب کی دعوت دے رہا ہے. تو شراب کا مطلب ہم لوگ اردو میں یا عام ہندی کے بول چال میں وائن کے سینس میں لیتے ہیں یا الکوہل کے سینس میں لیتے ہیں, لیکن عربی کے اندر شراب یا شربت جو ہے پینے کی چیز کو کہتے ہیں. بس کوئی بھی چیز جو پینے کی ہے, اب وہ چاہے پانی ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں عربی کے اندر. لیکن یہاں پر اردو کے اندر اس کا میننگ بدل جاتا ہے. تو مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ قرآن میں شراب کی بات چل رہی ہے کہ وہ شراب ان کو دیا جائے گا پینے یا پی رہے ہیں, تب آپ پریشان ہو جائیں گے, یہ تو شراب کی بات چل رہی ہے. لیکن جا کے ایک بار اس کا میننگ دیکھیے کہ قرآن عربی میں اس کا میننگ کیا ہوتا ہے, تو معلوم چلا کہ ایک ڈرنکیبل کوئی بھی جو پینے کی چیز ہے اس کو شراب کہا جاتا ہے. جیسے نیچے میں آپ کو ایک امیج بنا ہوا ہے ایک جوس کے اوپر, کہ جوس ہے اس کے اوپر شراب لفظ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایگزامپل تھا یہ بتانے کے لیے کہ عربی کی کیا اہمیت ہے, عربی کا کیا ریلیونس ہے, عربی کو جاننا ہوگا, سمجھنا ہوگا. دوسرا ایک اور ٹاپک ہے, یہ بہت مشہور ہے, وائف بیٹنگ کے اوپر. اس کے تعلق سے ڈیٹیلڈ 1-1.5 گھنٹے کا سیشن ہم لوگ آلریڈی لے چکے ہیں, اور اس کا ویڈیو بھی اپلوڈ ہے یوٹیوب پہ. تو اس کے ڈیٹیلز میں میں نہیں جاؤں گا, آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. لیکن یہ بتانا مقصد تھا کہ جہاں پہ یہ وَضْرِبُوهُنَّ لفظ آتا ہے وہاں پہ عام طور پہ ترجمہ یہ ہو جاتا ہے کہ مارو, بیویوں کو مارو. جبکہ ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا, بہت طرح کے ثبوتوں سے بتایا تھا کہ نہیں, اس کا مطلب مارنا نہیں ہے. قرآن مارنے کے اوپر حکم نہیں دیتا یا مارنے کی بات نہیں کرتا, بلکہ پھر ایک انڈرسٹینڈنگ پہ لاؤ. اگر سیپریٹ ہونا ہے, الگ ہونا ہے, طلاق کا پروسیجر کرنا ہے, سب سارے ترکیب کو اپنا لیا, کچھ نہیں ہوا, تو اب پھر الگ ہونا ہے, تو اس ڈائریکشن میں پھر اب آگے بڑھو. تو اس کا مطلب مارنا ہی نہیں ہوتا ہے, ضربہ کا بہت سارا میننگ ہوتا ہے, الگ الگ میننگ ہوتا ہے. اس میں سے ایک میننگ جو ہے یہ بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ ٹاپک بہت ڈیٹیل سے گزر چکا, جن صاحب کو بھی انٹرسٹ ہے وہ یوٹیوب پہ جا کے اس ٹاپک پہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں بھی بہرحال عربی کی اہمیت آتی ہے. میں وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ عربی زبان کی یا عربی ورڈ کی یہ اہمیت آتا ہے کہ پھر اس کے کیا کیا میننگ ہوتے ہیں, کیا کیا معنی نکلتے ہیں. تو ہمیں کے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس میں کون سا میننگ جو ہے اس کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے, زیادہ سوٹیبل ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جہاں پہ عربی کی زبان کو رکھیں گے تو پھر کافی چیزیں کلیئر ہوں گی. لاسٹ سیشن میں بھی یہ بات تھوڑی سی آئی تھی کہ یہ جو یوم لفظ ہے, یوم لفظ کا جو ترجمہ عام طور پہ ہم لوگ دن کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب دن بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ایک لمبا پیریڈ بھی ہوتا ہے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ قرآن خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایکسپلین کرتا ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن کی سب سے زیادہ ڈکشنری خود قرآن ہے. قرآن کی آیتوں سے ہی بہت ساری چیزیں ایکسپلین ہو جاتی ہیں. اگر
کہیں پہ ڈاؤٹ رہتا ہے, کچھ کنفیوژن ہوتا ہے, تو قرآن کی دوسری آیتیں بہت کلیئر کر دیتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یوم کا مطلب دن, دن کا مطلب کہ ون ڈے, ٹو ڈے, منڈے, ٹیوزڈے والا دن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہی ہے, تو قرآن کی دوسری آیتیں خود اس کے خلاف میں بات کرتی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے, جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض, کہ اللہ پاک اپنے امر کو آسمان سے زمین کی طرف نافذ کرتا ہے, ثم یرجع الیہ, اور پھر اس کا عروج ہوتا ہے, اس کو ودرا کر لیتا ہے, فی یومن, ایک دن میں, جس کی مقدار تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. تو اللہ پاک یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایک یوم میں اللہ پاک کرتا ہے جو تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. تو اس کا مطلب اگر ہم یوم کو سمجھیں گے ڈے, 24 گھنٹے والا ڈے, تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے والے ڈے میں کرتا ہے جو 1000 سال کے برابر ہے. تو یوم کا مطلب ایک وقفہ, ایک لمبا پیریڈ جو کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے, ہمیں معلوم نہیں, الگ الگ کانٹیکس میں الگ الگ انٹرول کا ہو سکتا ہے. تو یوم کا ٹرانسلیشن جب ہم کر رہے ہیں, اگر ہم ڈے کریں گے تو بعض ایسے کانٹیکسٹ ہیں جہاں پہ وہ میننگ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ کریشن کی جب بات ہو رہی ہے, تخلیق کی بات ہو رہی ہے, پورے کائنات کی تخلیق کی بات میں اگر ہم کہیں کہ صاحب سوموار کو یہ بنا, منگل کو یہ بنا, بدھ کو یہ بنا, تو بڑی ان سائنٹیفک بات ہو جائے گی. ان سائنٹیفک کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو کیا ہے, اللہ کا جو کرنا تھا اس کے خلاف میں ہم جا کے بات کر رہے ہیں, گویا کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا, اللہ نے ایسا کیا تھا. تو ہم اس میں ترجمہ کو یا ٹرانسلیشن کو کریکٹ کر لیں, صحیح کر لیں, کم سے کم ایکسپلین کرنے میں لوگوں کو بتائیں کہ یوم کا مطلب دن ضروری نہیں ہے, یوم کا مطلب ایک پیریڈ بھی ہوتا ہے, ایک انٹرول آف ٹائم بھی ہوتا ہے. تو کانٹیکسٹ کے حساب سے پھر اس کا ترجمہ اپروپریٹ یا صحیح ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیے ایک اور ٹاپک ہے, سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے یہ, جس میں اللہ پاک نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اس میں اللہ پاک نے کہا کہ یقیناً اللہ جانتا ہے اس گھڑی کو, علم الساعۃ, اس آور کو, اس گھڑی کو, وینزل الغیث, اور کیا نازل کرے گا وہ, ویعلم ما فی الارحام, اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے, اور کوئی نفس نہیں جانتی کہ وہ پھر کیا کمائے گی, اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں وہ مرے گی, اور اللہ سب چیز جاننے والا ہے. اس کا جو ترجمہ آپ کھولیں گے, ٹرانسلیشن کھولیں گے, تو کئی سارے ٹرانسلیشن میں آپ کو لکھا ملے گا کہ صرف اللہ جانتا ہے, صرف اللہ جانتا ہے. جیسے انگلش میں یہاں پہ دیکھیے آپ, اس میں صحیح انٹرنیشنل کے ٹرانسلیشن میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, وہ شکر ہے, اچھی بات ہے کہ بریکٹ میں لکھا ہے انہوں نے, Indeed Allah alone has knowledge of the hour and sends down the rain and knows what is in the mother's womb, what is in the womb. جب ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ صرف اللہ جانتا ہے, تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہو جائے گی کہ ہم قرآن کی جو آیت ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا ترجمہ کر رہے ہیں. آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے, آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے, ان اللہ, یقیناً اللہ جانتا ہے. کیونکہ پرانے زمانے سے ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا تھا ٹرانسلیٹرز کا کہ بھائی یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا, یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے. تو ایون دو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے, لیکن ایک بائسنس یا ایک اپنی سمجھ یہ ہوتی ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے ترجمہ میں ہم اس کو صرف ورڈ جو ہے ہم اپنے سے ڈال دیتے ہیں کہ صرف اللہ جانتا ہے. آپ دیکھیے انگلش کے ٹرانسلیشن میں یہاں پہ بریکٹ کے اندر الون لکھا ہوا ہے, کچھ ٹرانسلیشن میں بریکٹ بھی نہیں ہوگا, لکھا ہوگا انڈیڈ اللہ الون ہیز دا نالج, یقیناً اللہ ہی صرف جانتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ترجمہ کرنے میں ہم ترجمہ کریکٹ کریں, صحیح کریں, اس کے بعد دیکھیں کہ اس کو کیسے سمجھنا ہے, کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے. لیکن جب تک ترجمہ صحیح نہیں ہوگا تو آگے کا انٹرپریٹیشن میں بھی گڑبڑ ہو جائے گا. عربی کا ٹیکسٹ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے, عربی کا ٹیکسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے. اس سے ایشوز کیا ہوتے ہیں, اس سے ایشو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار ایک بڑے اسلامک اسکالر کے ٹاک میں یہ سوال کیا گیا کہ بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ اونلی اللہ نوز واٹ از ان دا مدرس ووم, کہ صرف اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو جو کوشچنر تھا اس نے کہا کہ بھائی لیکن آج تو ہم یہ جانتے ہیں, سائنس بہت ایڈوانس کر گیا ہے, بچہ ہے کہ بچی ہے تو آج تو سائنس بتا دیتا ہے کہ اس میں بچہ ہے یا بچی ہے, پہلے ہی بتا دیتا ہے. تو یہ بات تو قرآن کی غلط ہو گئی کہ صرف اللہ جانتا ہے. تو پھر جواب یہ دیا گیا اسپیکر کی طرف سے کہ نہیں, یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ اس کے جینڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے, بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کیسا بنے گا, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, کیسی کوالٹی اس کے اندر ہوگی, کس ٹائپ کا جین ہوگا, وغیرہ وغیرہ, یہ بات کہی گئی. حالانکہ جو انہوں نے آنسر دیا وہ بات قرآن نہیں کہہ رہا ہے.
قرآن وہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ سائنس اتنا زیادہ ایڈوانس کر گیا ہے کہ اب سائنٹیفکلی یہ ممکن ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کوئی بھی ہے، بچہ ہو بچی ہو، جینیٹیکلی کئی ساری چیزیں آج پاسبل ہے، تو جو چیزیں کل تک ناممکن لگتی تھی، تو اب ہمارا آنسر کیا ہوگا؟ اب ہم آنسر میں پھر تھوڑا سا تو یہ اتنا کھینچا تانی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اللہ پاک یہ بات کہہ دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی جان سکتا ہے، تب تو ہماری بات صحیح تھی، ہم آنسر دیتے اور بات ختم تھی. لیکن اللہ پاک یہ بات نہیں کہہ رہا ہے یہاں پر کہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یقیناً اللہ جانتا ہے. تو ٹرانسلیشن کرنے میں، ترجمہ کرنے میں ہم عربی کے لفظ کو دیکھیں اور جیسا ترجمہ کریکٹ ہو رہا ہے اس کو ویسے ہی کریں، ورنہ کیا ہوگا بعد میں آج نہیں تو کل کسی دوسرے ٹاپک پہ کہیں سے پھر ہم گھیر لیے جائیں گے اور ہماری بات کہی جائے گی کہ بھائی قرآن کی یہ بات تو غلط ہے. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے، ویریلی اللہ نوز، اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے. تو ہم ترجمہ اس کو نہیں کریں اور اس کو بیان بھی ویسے ہی کریں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے، ورنہ پھر کئی سارے جگہ پہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں ابھی صرف ترجمے کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، ابھی میں صرف ٹرانسلیشن، بس ٹرانسلیشن کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے صحیح، اس کو سمجھنا کیسے ہے، آگے کیسے انٹرپریٹیشن ہوگا، قرآن کی دوسری آیت اس ٹاپک پہ کیا کہہ رہی ہیں، ایک الگ ڈسکشن پھر ہو جائے گا کہ قرآن کی دوسری آیت کیا بتا رہی ہیں. اسی طرح دیکھیے ٹرانسلیشن میں پھر ہمارے یہاں اور بھی کچھ گڑبڑیاں ہوتی ہیں. سب سے کامن بالکل سب سے شروع کی چیز ہے اور جو سب سے زیادہ مطلب کہ لوگ کامنلی صحیح سمجھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ان دس بک دیر از نو ڈاؤٹ. یہی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہر ٹرانسلیشن آپ کو یہی ملے گا، ہر تقریباً سبھی ترجمہ دس از اے بک اباؤٹ وچ دیر از نو ڈاؤٹ. حالانکہ بہت سمپل سا سوال اگر پوچھ لیجئے کسی سے بھی کہ بھائی ذالکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ یا وہ، تو سب آنسر دیں گے وہ ہوتا ہے. ذالکہ کا مطلب وہ ہوتا ہے، سب جان رہے ہیں. تو پھر ٹرانسلیشن کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا کہ یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بات ہمارے پھر سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، تو قرآن کی بات چل رہی ہے تو یہ لفظ ہونا چاہیے. دیکھیے یہ لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں کسی نزدیک کے، کسی پاس کے چیزوں کو ریفر کرنے کے لیے، اور وہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کسی دور کی چیزوں کو ریفر کرنے کے لیے. ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ بات ذرا لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی. الف لام میم اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایون تو اگر ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم ہم ترجمہ تو صحیح کریں، ٹرانسلیشن تو صحیح کر دیں، پھر اس کے تفسیر میں بیان جو کرنا ہے کر دیں. کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے، جو وربٹم ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ جو اللہ کا کلام ہے، وہ عربی میں وہ ٹیکسٹ ہے. تو اس کا ترجمہ اگر ہم غلط کر دیں گے تو آگے کی انٹرپریٹیشن میں بھی غلطی کا چانس ہوگا. اگر ہمیں ترجمہ کرنے کے بعد نہیں سمجھ میں آ رہا صحیح، تو ہم ترجمہ کر کے چھوڑ دیں جو صحیح ہو رہا ہے، اس کے بعد ڈیٹیلز میں انڈرسٹینڈنگ میں اپنی بتائیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا، ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہم ترجمہ کر دیتے، اس کے بعد سمجھانے میں لوگوں کو بتلاتے کہ بھائی ایسا ہے ویسا ہے، اس لیے یہ لفظ یوز ہوا. آپ یہ اگین یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے ڈیٹیل میں بھی میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں بس چند باتیں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تھوڑی سی چیز بس رکھوں گا. ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، مطلب کہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کسی دور کی بات ہو رہی ہے. کتاب، یہاں پہ کتاب لفظ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. جیسے ہی کتاب لفظ آتا ہے ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں بک، کتاب کا مطلب ہی سمجھ میں آتا ہے بک کا مطلب کیا ہوا کہ پیپر پہ پرنٹڈ کوئی چیز ہے اور وہ پورے کی کتاب بائنڈ کی ہوئی ہے یا اسٹیپلڈ ہے یا گم سے چپکا گئی ہے، پھر ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے. تو بھائی یہ پیپر کا ایجاد تو بعد میں ہوا، اسٹیپلر کا ایجاد بعد میں ہوا، گم اور اس کو بک کی شکل میں ریپ کرنا، یہ سب تو بہت بعد کی بات ہے. اور قرآن تو آج سے 14 سال پہلے نازل ہوا، اور قرآن سے پہلے کی کتابوں کو بھی کتاب کہا گیا ہے، الکتاب کہا گیا ہے. توریت، زبور، انجیل وہ بھی الکتاب ہے. تو جب پیپر کا ایجاد نہیں ہوا تھا تب پھر وہ کتابیں، وہ سب کتاب کیوں کہہ رہا ہے قرآن ان کو؟ تو کیا قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ کتاب ورڈ کا اصل مطلب ہوتا ہے ریکارڈ، یعنی کوئی چیز کو محفوظ کیا جائے کسی بھی طریقے سے، جس کو ہم انگلش میں ریکارڈ کہتے ہیں، وہ کتاب کا مطلب ہوتا ہے.
اس ریکارڈ کرنے کی شکل بدلتی چلی جاتی ہے، بدلتی چلی آ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں کبھی ہم ریکارڈ کسی اور طریقے سے کرتے تھے، پہلے زمانے میں چھالوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، وہ ریکارڈ کرنے کا طریقہ تھا، پتھروں کے اوپر لکھا جاتا تھا، وہ ریکارڈ کرنے کا طریقہ تھا۔ بعد کے دور میں پیپر کا ایجاد ہوا تو پیپر پہ ہم کچھ لکھ دیتے ہیں، وہ ریکارڈ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کے دور میں ڈی وی ڈیز کا دور آیا تو ہم آڈیو کا ریکارڈ کرنے کا آڈیو کو ریکارڈ کر پاتے ہیں، ویڈیو کو ریکارڈ کر پاتے ہیں۔ ڈی وی ڈی کے بعد ہمارا سائز جو ہے گھٹتا گیا، اب معمولی سے چھوٹے سے پن ڈرائیو کے اندر ہزاروں ہزار یا لاکھوں پیجز کا ریکارڈ ہم رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ریکارڈ کرنے کی جو چیزیں ہیں، اسی کی کتاب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کتاب یعنی بک، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں BOOK، بک از ون آف دا فارم آف دا ریکارڈ، اٹ از ناٹ دا اونلی فارم آف ریکارڈ۔ جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ریکارڈ عربی میں جو لفظ ہے الکتاب، دا ریکارڈ، الکتاب تو ایک خاص ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے، کتاب لفظ جو ہے ریکارڈ کہتے ہیں۔ ریکارڈ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کتاب لفظ جیسے ہی قرآن میں آیا ذالک الکتاب، تو سیدھے ہمارے ذہن میں گیا کہ یہ جو قرآن ہمارے جو رکھا ہوا ہے ہمارے المیرا کے اندر جلد میں جو رکھا ہوا ہے، اسی کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ اس کو بھی ریفر کیا جائے گا، لیکن صرف وہ مراد نہیں ہے، اس سے اس کی شکل بدلتی رہی ہے۔ یہ تو کتاب آپ کی، قرآن تو پرنٹ ہو گیا گئی آپ کے پاس، ایک پرنٹر نے پرنٹ کیا آپ تک پہنچی، اس سے پہلے اس کا ریکارڈ کسی اور شکل میں ہوا تھا۔ تو یہ جو ریکارڈ ہے اس کی شکل بدلتی چلی آ رہی ہے، کبھی ڈی وی ڈی کے فارم میں ریکارڈ ہوتا ہے، کبھی آڈیو کی فارم میں، کبھی ویڈیو کی فارم میں، کبھی چپ کے اندر، کبھی بک کے اندر، کبھی پتھر کے اوپر، کبھی چھالوں کے اوپر، کبھی حفاظ کے سینوں میں۔ یہ ریکارڈ کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو قرآن جب الکتاب کی بات کرتا ہے، اب یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت دھیان سے سمجھیے گا۔ جب قرآن الکتاب کی بات کر رہا ہے، ذالک الکتاب، الکتاب، دا بک، ایک خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک خاص کتاب، ایک خاص ریکارڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس ریکارڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور وہ دور کی چیز ہے، اس لیے ذالک کا ورڈ یوز ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کے اندر۔ تو یہاں پہ آیت کہہ رہی ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جو ریکارڈ ہے، وہ جو الکتاب ہے، میں اب یہاں پہ صرف کنکلوژن بتا رہا ہوں، اس کو میں پروف نہیں کرنے جا رہا ہوں، ثابت نہیں کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کیا پروف ہے، کیا ثابت ہے، تو پھر وہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، اب میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن بس یہاں پہ کنکلوژن بتا رہا ہوں کہ وہ جو الکتاب ہے جس کو قرآن دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم مدر آف دا آل بک کہتے ہیں، یا ام الکتاب کہتے ہیں، یا لوح محفوظ کہتے ہیں، یا جس کو ہم الکتاب کے نام سے بھی جاتے ہیں، یا جس کو ہم تخلیق اول بھی کہتے ہیں۔ وہ ہے ریکارڈ جس کے اندر کوئی شک نہیں، اور اسی الکتاب کا ایک مینیفیسٹیشن توریت بھی ہے، اسی الکتاب کا ایک مینیفیسٹیشن زبور بھی ہے، اسی ایک الکتاب کا مظہر انجیل بھی ہے۔ یہ سب اسی الکتاب کی ایک شکل ہے جو ہمارے پاس گھروں میں قرآن کے طور پہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بہت سمپل ورڈز میں کہ قرآن از اے سب سیٹ آف الکتاب۔ قرآن جو ہے لوح محفوظ کا ایک سب سیٹ ہے، یعنی اس لوح محفوظ کے چیز میں سے قرآن ایک چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن ہی وہ ٹوٹل الکتاب ہے، اس الکتاب کا حصہ ہے قرآن، اس الکتاب کا حصہ ہے توریت، اس الکتاب کا حصہ ہے زبور اور انجیل۔ اسی لیے آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو الکتاب ورڈ انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے، کہیں پہ بظاہر قرآن کے لیے بھی یوز ہوا ہے، اور کہیں پہ بظاہر دور کی چیز کے لیے بھی یوز ہوا ہے۔ ہمیں وہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، ہمیں وہ فرق کرنا ہے۔ اگر ہم یہ فرق نہیں کریں گے تو ٹرانسلیشن ہم پہلے تو گڑبڑ کر دیں گے، اور دوسری بات کہ اس سے ہم کئی چیزیں مس کر جائیں گے پھر سمجھنے میں۔ یہ ٹاپک ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ، لیکن میں اس کو بہت آسان لفظوں میں اور بہت کم چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہوئے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں پھر سے بول رہا ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب لا ریب فیہ، ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کی بات چل رہی ہے۔ یہاں پہ قرآن کی ایگزیکٹلی بات نہیں چل رہی ہے، اس کتاب کی بات چل رہی ہے، اس کتاب دور کی طرف۔ دور والی چیز کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں بس نتیجہ بتا دے رہا ہوں، کنکلوژن بتا دے رہا ہوں کہ وہ دور والی چیز جو الکتاب ہے، مدر آف آل ریکارڈ، ام الکتاب، ریکارڈ، میں نے بتایا نا کہ ریکارڈ جو ہے اس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو لوح محفوظ ہے، اس کی جو بھی شکل ہو، اس کی جو بھی حقیقت ہو، اس کو الکتاب کہا جا رہا ہے۔ وہ مدر آف دا آل بک، یعنی اس کے اندر ہر چیز کا ریکارڈ ہے، اس کے اندر ہر شے کا ریکارڈ ہے،
اسی الکتاب کا ایک مظہر قرآن ہے، اسی الکتاب کا ایک مظہر توریت زبور یا پچھلی کتابیں ہیں. اسی لیے قرآن میں پچھلی کتابوں کو الکتاب کے نام سے بھی ریفر کیا گیا ہے، اور قرآن میں خود قرآن کو بھی الکتاب کے نام سے ریفر کیا گیا ہے. یعنی قرآن جو ہے اپنے آپ کو بھی قرآن الکتاب کے نام سے ریفر کرتا ہے. ترجمہ اس کا صحیح کریں، ترجمہ ہمیں یہ کرنا چاہیے ان دیٹ بک یا ان دیٹ ریکارڈ دیر از نو ڈاؤٹ. ترجمہ یہ ہونا چاہیے پہلے اس کتاب میں، چونکہ ذالکہ کہا جا رہا ہے. پھر ہم لوگ کیا ہوا یہ کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ذالکہ کا مطلب تو وہ ہوتا ہے، لیکن ہم ترجمہ یہاں یہ کر رہے ہیں. پھر ہم لوگ کیا کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. پھر جب یہ پوچھا جاتا ہے ایکسپرٹ سے کہ بھائی اس کا مطلب تو ذالکہ کا وہ ہوتا ہے، پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ترجمہ، تو اس کے لیے پھر کچھ جو ہے خامخواہ کی کھینچا تانی کرتے ہیں پھر ہم لوگ کہ نہیں یہ ذالکہ جو ہے نا یہ اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں عزت کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے. حالانکہ بالکل بے بنیاد بات ہے، خود قرآن کے اندر سے غلط ثابت ہو جائے گی. کہیں پہ قرآن تلک آیات کتاب المبین بھی کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہاں پہ جب تلکا کہہ رہے ہیں تو کوئی ڈسریسپیکٹ نہیں ہو رہا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان آیتوں میں. لیکن ذالکہ کا ترجمہ کرتے ٹائم میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ تو ترجمہ نہیں کریں گے ہم، وہ کرنے میں کچھ ڈسریسپیکٹ ہو جاتا ہے. پھر لوگوں نے پھر اپنے من سے نکال دیا کہ نہیں کسی چیز کے لیے کسی خاص کیس میں ہم وہ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سب کھینچا تانی ہے، یہ سب کھینچا تانی ہے صرف جسٹیفائی کرنے کے لیے غلط ٹرانسلیشن کو. ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ ٹرانسلیشن صحیح کر دیا جائے. وہ اور یہ ایک ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا اس چیز کا، وہ دور کی چیز ہوتی ہے، یہ نزدیک کی چیز ہوتی ہے. ترجمہ صحیح کر دیں، اس کے بعد ایکسپلینیشن تفصیل میں جو بات بتلانی ہے بتلائیں. کسی کو ویریفائی کرنا ہوگا کل کو 100 سال بعد 500 سال بعد کوئی آدمی کہ جو لوگ غور فکر کریں، تو جب وہ ترجمہ صحیح ہوگا تب تو اس پہ غور فکر بھی کر پائیں گے. اگر ترجمہ بھی غلط ہوا ہے تو وہ بھی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. تو ذالک الکتاب اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے ترجمہ کر دیا کہ یہ کتاب. اچھا اس کا ایک دوسرا اور پہلو بھی ہے. اس ذالک الکتاب سے جسٹ پہلے کیا ہے؟ الف لام میم. اگین جیسا میں نے کہا آپ سے کہ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہو جائے گا، اب یہ ایک تیسرا ٹاپک ہے. بیسیکلی ذالکہ والا ایک الگ ٹاپک ہے، الکتاب ایک الگ دوسرا ٹاپک ہے، الف لام میم ایک تیسرا ٹاپک ہے. یہ حرف موقتات، کہ حرف موقتات آتے ہیں ان کا کیا معنی ہے، کیا میننگ ہے. اکثر لوگ کہیں گے کہ صاحب ان کے میننگ کوئی نہیں جانتا، ان کے میننگ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایک عام بات یہ کہی جاتی ہے. یہاں پہ یہ بات صرف غور نہیں کرتے ہم لوگ کہ اللہ پاک نے قرآن کس کے لیے نازل کیا؟ جواب ہے انسانوں کے لیے نازل کیا. پھر سوال ہے کہ کیا اللہ پاک نے قرآن ایسی کتاب نازل کی ہے جو لوگ سمجھ سکیں گے، یا اس کتاب کا کچھ پورشن وہ بھی ہوگا جو انسان کبھی سمجھ نہیں پائے گا؟ ایک لاجیکل سی بات ہے کہ بھائی اللہ پاک وہ نازل کرے گا جو وہ سمجھے گا. ایسی بات اللہ پاک کیوں نازل کرے گا جو لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں؟ اور جب کسی چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے تو آپ اپریشیٹ اس کی قدر کیسے کر پائیں گے، اس کی عظمت کیسے سمجھ پائیں گے کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. جب سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو اب ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جو حرف موقتات ہیں الف لام میم یاسین طٰہٰ حامیم عین سین قاف وغیرہ وغیرہ، یہ وہ لیٹرز ہیں جن کے میننگز کوئی نہیں جانتا اور جن کے میننگز کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ذرا اٹینٹیو رہیے، ذرا الرٹ رہیے کہ اس بات کو کہنے کا مطلب آپ پھر یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کہ اس آیت ان لفظ کا میننگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا. اس کا میننگ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے جو وحی لے کر آ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں اللہ پاک پہ کہ اللہ پاک نے کتاب کے اندر ایسی چیز بھی نازل کی ہے جس کو انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. بھائی تو جب سمجھ ہی نہیں سکتا تو نازل کرنے کا مطلب کیا ہوا اس کا؟ تو اب یہاں پہ بھی ہمارے یہاں کھینچا تانیاں ہوتی ہیں، عجیب و غریب کھینچا تانی، عجیب و غریب لاجک دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ بتانا مقصد ہے کہ اس میں لیٹرز یوز ہوئے الف لام میم، ان لیٹرز کے تم میننگ نہیں سمجھ سکتے ان لیٹرز کے تم میننگ نہیں سمجھ سکتے. یہ دیکھو بہت بہت زبردست بات ہو گئی، بہت کارنامے کی بات ہو گئی کہ اللہ پاک نے نازل کیا تم سمجھ نہیں سکتے. تو بھائی جب اللہ پاک نازل کر رہا ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے تو اس میں ہماری غلطی کیا ہے یا ہماری کمی کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اللہ پاک نے قرآن کو انسانوں کے ہدایت کے لیے، انسانوں کے سمجھنے کے لیے بنایا ہے، آیتوں پہ غور کرنے کے لیے بتایا ہے. خود اللہ پاک بار بار کہہ رہا ہے کہ علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، تفکر کے اعتبار سے، برین اسٹارمنگ کے اعتبار سے تم اس کو سمجھو گے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب کچھ چیز تو کبھی نہیں سمجھ سکتے. تو یہ اپنے میں بڑی تضادی یا کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. آپ یہ کہیے کہ الف لام میم کا مطلب مجھے نہیں معلوم ہے، میں یہ کہوں گا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے، میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا کہ اس دنیا کے کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتے.
میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا کہ میرے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگ کوئی نہیں سمجھ سکتے. وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا ہوں، بات ختم. آپ نہیں جانتے، آپ کہیے میں نہیں جانتا. آپ یہ کہیے کہ ہمارے جو جن سے ہم نے سیکھا ان کو نہیں معلوم. یہ کیوں ہم لوگ اس میں کر دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں سمجھ سکتا، کبھی نہیں، قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کے قیامت تک کچھ ایسے الفاظ ہیں قرآن کے اندر جن کے میننگ کوئی کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو فائدہ کیا ہوا پھر نازل کرنے کا؟ کیا پھر اس کے اندر میریکل رہا؟ کیا اس کے اندر ہدایت رہا؟ کیا وہ انسانوں کے لیے ہدایت رہا؟ کیسے وہ فرقان رہا؟ جس کو نہیں معلوم ہے وہ کہے میں نہیں جانتا. یہ مت لگائیے کہ بھائی سب کوئی نہیں جان سکتے. اب اس کا کیا میننگ ہے، کیا نہیں ہے، کیا میننگ نکلتا ہے، یہ اگین الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے. اس کے اوپر لنک ہے جو میں شیئر کر سکتا ہوں جن لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا. لیکن اس کا ایک زبردست بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے الکتاب سے. بس میں ہنٹ کے طور پہ یہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس کا ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے الکتاب کے تعلق سے. ثبوت کے طور پہ آپ کو جائیے اور یہ قرآن کے اندر 29 سورے ہیں، جس 29 سورے سے پہلے حرف مقطعات یوز ہوئے ہیں. آپ ہر سورے میں جا کے حرف مقطعات کے بعد والی آیت کو دیکھیے تو تقریباً ہر جگہ، آلموسٹ ہر جگہ آپ کو پیٹرن ملے گا کہ حرف مقطعات کے بعد الکتاب کی بات چل رہی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم اس کتاب میں، اس الکتاب میں کوئی شک نہیں. سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا، سورہ آل عمران میں، یہاں پہ نہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو القیوم، یہاں پہ صرف یہ بات ہے. لیکن اس کی تیسری آیت میں ترنت پھر ہے نزل علیک الکتاب. دوسری آیت میں نہیں لیکن تیسری آیت میں کہ اس نے نازل کیا الکتاب. تو الف لام میم کا کنیکشن یہاں بھی الکتاب سے ہے. پھر یہاں پہ سورہ آراف ہے. ابھی میں صرف الف لام میم الف والا دیکھ رہا ہوں پیٹرن. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، کہ وہ کتاب نازل کیا گیا تمہاری طرف. یہاں پہ بھی کتاب کی بات چل رہی ہے. تو ہر حرف مقطعات کا کنیکشن الکتاب سے جڑا ہوا ہے قرآن کے اندر. آپ کو یہ پیٹرن، اب یہ پیٹرن دیکھنا، اس پیٹرن کو کنیکٹ کرنا، یہ سب پھر غور و فکر یا عقل والی چیز ہے. تو اللہ پاک نے جو رول بنایا ہے کہ عقل کا استعمال کرو گے یا غور و فکر کرو گے تو بہت ساری چیزیں ملیں گی. تو وہ غور کرنے کے بعد ملیں گی، ورنہ پھر نہیں ملیں گی. یہاں پہ سورہ یونس ہے، یہاں پر نہیں ہے. سورہ ہود ہے، سورہ ہود کے اندر بھی ٹھیک الف لام را، اس کے بعد کتاب الحکمت، الف لام را کتاب حکمت والی کتاب ہے، یہ کتاب حکمت والی. تو اب کتاب سے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کنیکشن ایک بن رہا ہے. الف لام یعنی کہ یہ حرف مقطعات جو ہیں یہ ریفر کر رہے ہیں یا کنیکٹ ہو رہے ہیں الکتاب سے، الکتاب سے. پھر آپ یہ دیکھیے سورہ یوسف کے اندر آ گیا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اب یہاں پہ تل کا ورڈ آیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ تل کا دیز، اب یہ کی بات، ان کی یہاں قریب کی بات ہو رہی ہے. تل کا آیت الکتاب المبین، یہ آیتیں جو ہیں اس کتاب المبین کی ہیں. یہ اب نزدیک یہ قرآن کو ریفر کر سکتا ہے. تل کا آیاتن، یہ جو ہیں، یہ سب جو ہیں جو تم تلاوت کر رہے ہو اسی الکتاب کا حصہ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ قرآن بھی اس الکتاب کا حصہ ہے. اسی لیے قرآن میں الکتاب لفظ اس لوح محفوظ کو بھی ریفر کرتا ہے، قرآن کو بھی ریفر کرتا ہے، پچھلی کتابوں کو بھی ریفر کرتا ہے. کانٹیکسٹ دیکھنا ہے کہاں پہ کیا بات چل رہی ہے. لیکن ابھی جو میں آپ کو پیٹرن دکھا رہا ہوں وہ یہ دکھا رہا ہوں کہ حرف مقطعات کا کنیکشن کتاب کے ساتھ ہے. یہاں پہ آپ کو سورہ یوسف کے اندر بھی آپ نے دیکھا. پھر دیکھیے سورہ رعد، لگاتار میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کنٹینیوس چل رہے ہیں ہم لوگ. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، الف لام میم را these are the آیات آف دا کتاب. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بھی الکتاب چل رہی ہے. تو ہر جگہ کو حرف مقطعات کے ساتھ ہی ترنت الکتاب کی بات چل رہی ہے. سورہ ابراہیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک، الف لام را ایک کتاب نازل کی تمہاری طرف، پھر کتاب کی بات چل رہی ہے نا ہر جگہ. سورہ الحجر الف لام را تلک آیات الکتاب، الف لام را یہ کتاب، یہ آیتیں جو ہیں اس کتاب کی ہیں، وہ قرآن مبین. کتاب الکتاب و قرآن مبین، یہاں پہ یہ بھی غور کیجئے گا. الف لام را these are the آیت آف دا بک اینڈ قرآن. اس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی آنسر دیں گے؟ یہ الکتاب کی ہیں اور قرآن مبین کی آیت ہے. اس آیت سے یہ صاف ہے کہ یہاں پہ ایک ہی آیت میں کتاب لفظ بھی استعمال ہوا، و اینڈ استعمال ہوا، قرآن، اور قرآن کی بات بھی چلی. تو اگر آپ یہی سمجھتے رہیے کہ کتاب کا مطلب صرف قرآن ہوتا ہے، اگر آپ یہ سمجھیں گے تو یہاں پہ اس آیت میں لگے گا کہ یہ تو ریپیٹ ہو رہا ہے، دو بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن کی.
آپ نے اگر کتاب سے صرف قرآن ہی کو سمجھا ہے تو یہاں پہ آپ کو سمجھنے میں پھر دشواری ہوگی. یہاں پہ آیتیں یعنی دیز ہے نا، دیز پلورل میں، کتاب کی بات بھی چلی، اس میں قرآن کی بات بھی چلی. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کتاب کو صرف قرآن ہی سمجھیں گے، ہر جگہ ٹرانسلیشن میں جہاں بھی کتاب لکھا ہے آپ نے اس سے اگر قرآن سمجھیں گے، اس آیت کو سمجھنے میں دقت ہو جائے گا. پھر لگے گا کہ یہاں پہ تو اللہ پاک کتاب کی بات بھی کر رہا ہے، تو جب قرآن آلریڈی ہو چکا پھر دوبارہ کیوں قرآن کی بات کر رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کتاب کی بات بھی چل رہی ہے، قرآن کی بات بھی چل رہی ہے. بہرحال میں یہاں پر اس میں آپ کو صرف حرف موقتات کا کنیکشن الکتاب سے دکھا رہا تھا کہ حرف موقتات کا کنیکشن الکتاب کتاب کے ساتھ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی کہ اس کا میننگ کیا ہے، میں تو صرف ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے میننگ کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو ہمیں وہ پیٹرن وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا یا وہ تدبر کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا، جس کے ذریعے ہم نتیجے پہ پہنچ سکیں. لیکن ہم یہ دعویٰ نہ کریں، یہ کلیم نہ کریں کہ صاحب میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. نہ ہم یہ اللہ کے کلام پہ الزام لگائیں کہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. اگر ایسا سمجھتے ہیں تو پھر اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پھر سے ریویو کیجئے، پھر سے غور کیجئے. اور اس ٹاپک پہ آخری بات یہ کہ اگر کسی صاحب کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہو، یہ سورہ آل عمران کی وہ آیت دھیان میں آ رہی ہو جہاں پہ کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں محکم آیتیں بھی رکھی، متشابہ آیت بھی رکھی، اگر وہ دھیان میں آ رہا ہے اور ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے، تو اگین وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ایک ریٹن ورک ہے ہمارا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. وہاں پہ یہ بات نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، بلکہ وہاں پہ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم رکھتے ہیں، جو علم میں بہت مضبوط ہے، وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ اس چیز کے ساتھ ہے. وہاں پہ وقف لازم جو لگا ہے وہ موقوف بعد میں ایڈ ہوا ہے، وہ تھوڑا سا الگ ٹاپک ہے، اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں ابھی. لیکن جس میں یہ ایڈ کر دے رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ بات دھیان میں آئے یا تو سیشن میں یا سیشن کے دوران کہ بھائی اسپیکر تو کہہ رہے تھے کہ ایسی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی قرآن میں جو انسان نہیں سمجھ سکتا، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ نہیں، اس کے اندر ہے کچھ چیزیں متشابہ چیزیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہاں پہ میں صرف بس عربی کی اہمیت بتانا مقصد ہے. اب ایک اور ٹاپک دیکھ لیتے ہیں چونکہ یہ بھی ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت ریلیٹڈ چیز ہے، اور اس معاملے میں بھی ہم لوگ یہ جو لفظ ہے نفس اینڈ روح کا معاملہ جو ہے، ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کھلا ہوا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کا ٹرانسلیشن آپ دیکھ رہے ہیں سول ول ٹیسٹ ڈیتھ. اب یہ جو سول اردو میں یہ سمجھا جائے گا پھر کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عربی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اور آپ کچھ غلط سمجھ رہے ہیں تو اگر ایگزیکٹ جو عربی ورڈ ہے اس کا ترجمہ اگر صحیح کر لیں گے غلطی سالو ہو جائے گی، چاہے ٹرانسلیٹر کوئی بھی ہو، چاہے سمجھنے والا کوئی بھی ہو. اب یہاں پہ ٹرانسلیشن ہوا کہ سول ول ٹیسٹ ڈیتھ. اب سول سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہیں گے روح. اچھا، روح جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، نفس جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے. قرآن دونوں لفظ کر رہا ہے اپنی کتاب میں، نفس لفظ بھی یوز ہو رہا ہے، روح لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ ترجمہ میں ہم نے کیا کیا؟ ایوری سول ول ٹیسٹ، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی روح لفظ آیا ہے سارے جگہ سارے ریفرنسز کو نکال کے پڑھ لیجئے، جتنے جگہ پہ قرآن میں روح لفظ آیا ہے آپ سارے ریفرنسز کو پڑھ لیں گے، آپ کو کسی جگہ بھی یہ نہیں ملے گا کہ روح کو جو ہے روح کو کوئی موت آتی ہے یا روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یا روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جنت یا جہنم کا، یا روح کا معاملہ ہوتا ہے جزا و سزا کا. روح جو ہے ایک نیوٹرل انٹیٹی ہے، روح نہ کوئی اچھی ہوتی ہے نہ کچھ بری ہوتی ہے. روح اور نفس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، لیکن ہم لوگ اپنی بول چال کی زبان میں، اپنی عام زبان میں ہم نے روح اور نفس کو ایک ہی چیز بنا لیا ہے. اور قرآن کے اندر جب آپ روح کو کھول کے پڑھیں گے روح لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے تو آپ شاید تھوڑے چونک جائیں گے، شوق پڑ جائیں گے کہ اس کا یوز کا کانٹیکس جو ہے عام طور پہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے مختلف ہے. کچھ ہی جگہ پہ ویسا یوز ہے جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کے سامنے کھلا ہے وہ سارا ریفرنس جہاں پہ روح لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 3 ہے، قل نزلہ روح القدس، کہہ دو کہ روح القدس کو جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور وہ بالحق حق کے ساتھ. اب یہاں پہ روح لفظ آیا ہے لیکن روح القدس دا ہولی اسپرٹ جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ روح القدس کے لیے یوز ہو رہا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں روح کا مطلب؟ آپ سمجھتے ہیں کہ روح جو مطلب میرے بدن کے اندر ہے. اچھا روح کے تعلق سے کیا ہے، انڈین کلچر کی وجہ سے یا فلموں کی وجہ سے بھی کچھ الگ ہی کنسپٹ بن گیا ہے. کنسپٹ یہ بن گیا ہے کہ روح مطلب انسان مرا تو بدن سے ایک روح نامی کوئی چیز نکل گئی، کوئی فزیکل مادی چیز ہے، مادی چیز جو کہ نکل گئی اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پھر آ جاتی ہیں. روح بھٹک رہی ہے، روح بھٹکتی رہتی ہے. روح جو ہے ایک نیوٹرل انٹیٹی ہے، یہ جسٹ کنیکشن ٹو لائف ہے. اس کا کام ہے انسانوں کے اندر یا جانوروں کے اندر ایک کنیکشن دینا زندگی کا، اور اس کا کنیکشن نہیں ہے اچھے یا برے عمل کرنے سے. اچھے یا برے عمل کرنے کا کنیکشن نفس سے ہے. روح کا کنیکشن نہیں ہے کہ اس کو سزا ملے گی یا جنت میں اس کو ڈالا جائے گا، وہاں پہ نفس کو ڈالا جائے گا ایک باڈی کے ساتھ. تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کا، ہر روح کو موت کی مزہ چکھنا ہے، تو ہم وہاں پہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. قرآن نے روح نہیں کہا کل روح نفس الموت. اگر قرآن کہتا کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے تب ہم کرتے. وہاں پہ کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر روح اور نفس میں تو کچھ فرق ہے، میجر فرق ہے، کیونکہ قرآن نے ان دونوں کو بالکل الگ الگ کانٹیکس میں یوز کیا ہے جو کنیکشن ہی نہیں ہے دونوں کا. مثال کے طور پہ یہ روح لفظ قرآن میں جتنے بار بھی یوز ہوا ہے، ہر دفعہ پورے قرآن میں ہر جگہ یہ سنگولر میں یوز ہوا ہے، واحد. ہر جگہ کہیں پہ بھی روح کا آپ کو پلورل نہیں ملے گا، ارواح نہیں ملے گا، روحوں پلورل نہیں ملے گا. تو اس سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے. میں اشارہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں کہوں گا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے تو آپ ٹوٹ پڑیں گے میرے پہ کہ سب ثابت کیسے ہوتا ہے. تو نفس کا پلورل آپ کو قرآن میں بہت ملے گا، 300 دفعہ تقریباً ورڈ یوز ہوا ہے یہ نفس کا، وہ پلورل میں ہے. تو اس کا مطلب کہ روح اور نفس میں کچھ فرق ہے. اللہ پاک جہاں جہاں بھی قرآن میں استعمال کرتا ہے ورڈ کو، جہاں پہ انعام سے تعلق ہو، قیامت جہنم جنت سے تعلق ہو، موت کے بعد حساب کتاب سے تعلق ہو، جو بھی اس طرح کی بات آتی ہے وہاں پہ نفس کو استعمال ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اس دن ہر نفس یہ جان لے گی. روح کے بارے میں نہیں کہتا اللہ پاک کی روح کو سزا ملے گی، روح جنت میں جائے گی، روح کو ہم باڈی دیں گے، نہیں. وہاں پہ اللہ پاک نفس کو یوز کرتا ہے. ورڈ نفس یوز ہوا ہے، روح کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب کہ روح اور نفس میں پھر کوئی فرق ہے اور بہت میجر فرق ہے. یہ آپ کے سامنے روح لفظ جتنا بار بھی قرآن میں آیا ہے اس کا اکرنسز ہے. آپ دیکھیں کس سینس میں یوز ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں من روح اللہ، اللہ کی جو روح ہے، اللہ کی طرف سے جو یہ روح ہے. یا ایسو من روح اللہ، یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو روح ہے. نزل بہ روح الامین، کہ ہم نے جو ہے وہ روح الامین، جس کو ہولی اسپرٹ عام طور پہ کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں غلطی سے جبرائیل علیہ السلام سمجھ لیا جاتا ہے. اگین یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں ابھی. لیکن ہمارے یہاں ایک غلطی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہولی اسپرٹ ہیں یا جو روح القدس ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہے. حالانکہ قرآن نے ڈسٹنگوش کیا ہے دونوں کو. جبرائیل علیہ السلام ایک الگ چیز ہیں، فرشتے ہیں. روح القدس یا الروح وہ ایک الگ حقیقت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ مسٹیریس کنسپٹ ہے وہ قرآن کا. تو بہرحال یہاں پہ روح الامین لفظ آیا. اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیے یہ جو سورہ ہجر کی جو آیت نمبر 30 ہے، جہاں پہ اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ جب کریشن ہوتا ہے تو when I fashioned him in perfection and have breathed into him my spirit، تو من روحی، اپنی روح، جو اللہ کے طرف سے جو روح ہے وہ اللہ نے ڈالا، جس کو ہم لوگ اپنے اندر کا روح سمجھتے ہیں. اگلی آیت میں بھی یہی بات بتائی، تنزل الملائکۃ والروح. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کئی سارے جگہ قرآن میں جو ہے روح کو کنیکٹ کیا گیا ہے ملائکہ کے ساتھ بھی، لیکن وہ لفظ کے ساتھ ہے، اینڈ لفظ کے ساتھ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اور نازل ہوتے ہیں ملائکہ یعنی فرشتے اور روح. فرشتے اور روح، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی کیٹیگری میں آ گئے تو وہ ختم، وہ ایک الگ کیٹیگری. والروح ایک الگ کیٹیگری ہے، روح کی بات ہو رہی ہے. تو یہ روح پھر وہ روح نہیں ہے جو ہمارا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر کوئی روح ہے، ایک الگ حقیقت ہے. اس کے بعد پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ پھر کیسے وہ الروح یا ہولی اسپرٹ ان کے پاس آئے تھے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ بھی دیکھیں انا انزلنا پڑھتے ہیں، انا انزلنا، وہاں پہ بھی ملائکہ کے ساتھ الروح کا کنیکشن بھی ہے. یہاں بھی آپ کے سامنے سورہ معارج کی آیت ہے تعرج الملائکۃ والروح، کہ وہ ان کا عروج ہوتا ہے، وہ اسینڈ کرتے ہیں. کون؟ فرشتے اور روح، ایک روح کی بات ہو رہی ہے. تو یہ دونوں کی جو حقیقت ہے روح اور نفس کی وہ الگ الگ ہے. روح جو ہے ہمارے لیے کنیکشن ٹو لائف ہے. نفس جو ہے وہ نفس وہ حصہ ہے جو ہمارے اچھے اور برے عمل کو، مثال دیتا ہوں، قرآن کے اندر اللہ پاک نے بتایا 2 جگہوں پہ کہ اللہ پاک جو ہے ایک سیکنڈ، اس سے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی یہ چیزیں کہ روح اور نفس کو اللہ پاک نے کیسے سیگریگیٹ کیا ہے، کیسے سیپریٹ ٹاپک رکھا ہے اس کو. کہ ہم لوگ عام طور پہ یہ بولتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ مشہور ہے ہم لوگ کیا کہ سوتے ہیں تو ہماری روح نکل جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں.
روح نکلے گی تو ہم مر جائیں گے. روح نکلنے پہ انسان جو ہے مر جائے گا. یہ دیکھیے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ وہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے, تمہارے نفس کو جو تمہیں وفات دیتا ہے یا تمہارے کھینچ لیتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تمہارے نفس کو. یہاں پہ دیکھیے یہ لفظ آیا ہے عربی کا انفسا, لیکن ترجمہ میں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے سولس. یہ غلط ترجمہ ہے. یہاں پہ عربی کا لفظ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہارے نفس کو کھینچ لیتا ہے یا تمہارے نفس کو وفات دیتا ہے, لیکن ترجمہ میں یہاں پہ سول ہے. سول کا مطلب روح ہوتا ہے, یہ غلط ہے. حینا موتہا, موت کے وقت, واللتی لم تمت فی منامہا, اور جب تم نہیں مرے ہوتے ہو نیند کے دوران. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نیند کے دوران اور موت کے ٹائم میں اللہ پاک تمہارے نفس کو کھینچ لیتا ہے. جب ہم نیند میں جاتے ہیں اور جو ہماری موت ہوتی ہے, دونوں ہی ٹائم میں ہمارے نفس کو کھینچا جاتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے کہ نیند میں صرف نفس کو کھینچا جاتا ہے, موت کے ٹائم میں نفس کے علاوہ روح کو بھی کھینچا جاتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. نفس کو کھینچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے اندر اچھے یا برے کام کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. جب آپ نیند میں ہوتے ہیں تو نہ کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نہ کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر سے نفس کھینچ لیتا ہے اللہ پاک. اب نفس کی کیا حقیقت ہے وہ مجھے نہیں معلوم, کیسے کھینچتا ہے وہ بھی مجھے نہیں معلوم, لیکن ہاں اللہ پاک اس نفس کو لے لیتا ہے. اور اللہ پاک اس کنڈیشن کو وفات کہہ رہا ہے کہ اس کنڈیشن کو وفات کہتے ہیں. وفات مطلب اگین وفات کا مطلب ہم صرف مرنا سمجھتے ہیں. وفات کا مطلب مرنا نہیں ہوتا ہے. وفات مرنے کی ایک شکل ہے, لیکن وفات بنا مرے بھی ہوتا ہے, جیسے نیند کے دوران ہوتی ہے. نیند کے دوران بھی ہماری وفات ہوتی ہے. اللہ پاک ہماری نفس کو کھینچ لیتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اور پھر اللہ پاک جو ہے فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَفِّينَ. اور پھر تمہارے نفسوں کو جو ہے وہ کھینچ کے رکھ لیتا ہے سوائے ان کے ایک وقت اپوائنٹڈ وقت تک, یعنی جب تک نیند میں ہے تب تک نفس کو کھینچے رکھا اللہ پاک. نیند ختم ہونے والی ہے, اللہ پاک نفس کو ریٹرن کر دیتا ہے. کیا اس کی صورت ہے, کیسے ہوتی ہے, ہمیں نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم ایٹ لیسٹ. تو اللہ پاک ان آیت میں سورہ زمر کی آیت نمبر آپ خود سے بھی پڑھ لیجئے گا, عربی کے ساتھ پڑھیے گا کہ اللہ پاک نفس کو کھینچتا ہے موت کے وقت اور ہماری نیند کے وقت میں. تو نیند میں نفس کو کھینچا جاتا ہے, موت کو نہیں. اب ایک اور آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 60. یہاں پہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ, کہ وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے راتوں میں. It is he who causes وفات by night. تو یہ وہی بات چل رہی ہے, اوپر والی بات چل رہی ہے کہ نیند کے ٹائم میں تمہاری وفات ہو جاتی ہے. بیسیکلی تم وفات میں چلے جاتے ہو. ہم لوگ وفات کا مطلب صرف مرنا سمجھتے ہیں, اور یہی وہ ٹاپک ہے, یہی وہ ورڈز ہے جس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ, مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی. وہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ انہوں نے وفات کہا گیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دیا. لیکن لوگوں نے سمجھا کہ وفات دیا مطلب موت دے دی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے. لوگوں نے سمجھا کہ وفات دے دیا مطلب موت ہو گیا, حالانکہ وفات کا مطلب موت نہیں ہوتا ہے. وفات کے اندر موت بھی آئے گا, وفات کے اندر نیند بھی آئے گا. یعنی کسی ایسے پوزیشن میں پہنچ جانا جہاں سے واپسی اگر پاسبل ہے یا نہیں پاسبل ہے. اگر پاسبل نہیں ہے تو اس کو موت کہتے ہیں, اور اگر پاسبل ہے تو اس کو ہم موت نہیں کہیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کیس ہے, ان کی موت نہیں ہوئی ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے. ہاں قرآن میں یہ آیا کہ ان کی وفات ہوئی. وفات ہوئی مطلب کہ واپسی پاسبل ہے, نہیں بھی پاسبل ہے, پاسبل ہے, دونوں چیزیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں قرآن نے نہیں کہا کہ وفات کی موت ہوئی. جب ترجمہ کرنے والے وفات کا ترجمہ موت کر دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو خود ہمارے ٹرانسلیٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی, اس کا مطلب ان کی موت ہو گئی ہے. لیکن اصل میں ان کی موت نہیں ہوئی, کیونکہ قرآن نے کہیں بھی یہ لفظ کا استعمال نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. مثال کے طور پہ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے, جس میں یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام, اے عیسیٰ ان قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا, کہ میں تمہیں وفات دوں گا اور پھر تمہیں رفع کروں گا, اپنی طرف لے لوں گا. تو وفات دوں گا اور اپنے طرف لے لوں گا سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب وفات دے دی مطلب کہ کھینچ لیا, موت دے دی. تو موت ترجمہ نہیں ہوتا ہے اس کا. یہ غلطی تب تک ہوتی رہے گی جب تک ہم لوگ عربی کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. نفس وہ انٹیٹی ہے جس سے ہم عمل کرتے ہیں, اچھا یا برا. روح وہ انٹیٹی ہے جو ہمارے لیے کنیکشن ٹو لائف ہے. ہمارا سینہ دھڑک رہا ہے, نیند کے دوران بھی ہمارا باڈی کا سسٹم کام کر رہا ہے, نیند کے دوران بھی ہماری چیزیں محنت کر رہی ہے, اپنے حساب سے کام کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب روح ہے اس کے اندر.
اگر روح کھینچ لیا جائے گا تو ہماری موت ہو گئی. اس کو میں بس ایک چھوٹے سے اگزامپل سے بتاتا ہوں, شاید وہ ہیلپ فل ہوگا. دیکھیے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ سے الیکٹریسٹی آتا ہے, آپ کے گھر میں الیکٹریسٹی آیا, بجلی آیا, اسی بجلی سے آپ واشنگ مشین چلائیں گے, کپڑا یوں دھلے گا, اسی الیکٹریسٹی سے آئرن کریں گے, کپڑا آئرن ہوگا, اسی الیکٹریسٹی سے آپ ٹی وی چلائیں گے. تو یہ ٹی وی, یہ واشنگ مشین, یہ آئرن, یہ تینوں کو آپ سمجھیے کہ نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے, سمجھ لیجیے. لیکن ان کو چلانے کے لیے جو کنیکشن آ رہا ہے زندگی کا, وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ روح کی طرح ہے. تو ایک روح کی شکل میں الیکٹریسٹی ہمارے گھر میں پہنچا, اب اس کا ہی الگ الگ استعمال ہو رہا ہے, اچھا استعمال ہو رہا ہے, دیکھنے میں استعمال ہو رہا ہے, کپڑا دھونے میں استعمال ہو رہا ہے, وہ سب نفس ہو گیا. واشنگ مشین کا استعمال, ٹی وی کا استعمال, لیکن ان سب کو چلانے کے لیے جو کنیکشن ہے وہ روح کا کنیکشن ہے, وہ الیکٹریسٹی کی شکل میں ہے. تو الیکٹریسٹی کو میں نے بتایا یہاں پہ روح سے, اور نفس کا ایگزامپل میں نے بتایا آپ کو یہ الگ الگ مشینوں کے تعلق سے, کہ نفس اور روح جو ہے یہ دو الگ الگ چیز ہے. جب آپ قرآن کو پڑھیں, آیتوں کو پڑھیں, تو جہاں پہ نفس ورڈ آیا ہے اس کو اکارڈنگلی سمجھیں, جہاں پہ روح ورڈ آیا ہے وہاں پہ اکارڈنگلی سمجھیں. اور جو باتیں میں نے بتلائی آپ اس پہ جا کے خود بھی فردر غور کر سکتے ہیں. اور یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم لوگ ریکارڈ کر کے اپلوڈ بھی کر لیں گے, تاکہ کیونکہ کئی آیتیں آتی ہیں اس میں اور کئی باتیں بتلائی جاتی ہیں جو ذہن میں نہیں رہے گی, آپ اپنا خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا مثال کے طور پہ کہ بھائی روح لفظ جتنا بار آیا ہے سب جگہ سنگولر آیا ہے, تو آپ جا کے خود بھی فائنڈ آؤٹ کیجئے اس پہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ میری بات کو مان لیجئے, آپ خود جا کے فائنڈ آؤٹ کیجئے. میں نے آپ سے کہا کہ روح لفظ ہر جگہ اس سینس میں نہیں استعمال ہوا ہے جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ ایک الگ سینس میں, ایک سنگولر انٹیٹی, ایک واحد انٹیٹی کی شکل میں استعمال ہوا ہے, جو ہماری زندگیوں کو کنیکشن آف لائف بھی دیتا ہے, اور اس کی ایک عالمگیر حقیقت بھی ہے جس کا نزول بھی ہوتا ہے, اور جس کی اور بھی کچھ دوسرے پہلو ہیں. اور نفس جو ہے, نفس ایک اس سے سیپریٹ چیز ہے, اسی سے سائیکولوجی ورڈ بنا ہے, یا اسی سے نفسیات ورڈ بنا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بینگ, ایک انڈیویجول, یا اس کو جیسے بھی آپ ڈیفائن کرنا چاہیں. لیکن اگر ہم اسٹک کریں گے عربی لفظ سے تو زیادہ ڈیویشن پھر نہیں ہوگا ہمارے سمجھنے کے معاملے میں. ٹرانسلیٹ صحیح سے کر دیں, ایکسپلین کرنے میں پھر جو ہم بیسٹ سمجھتے ہیں ویسا ہم ایکسپلین کریں.